بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، اردو کی معلمہ لیکچر نمبر 10 کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ امید ہے طالبات کہ آپ نے پچھلی کلاسوں میں کروایا گیا تمام کام جو ہے وہ بہت اچھے سے اپنا کر لیا ہوگا۔ یعنی عملی کتاب پر کچھ کام کروایا گیا تھا، اقرا خوش خطی کا کچھ کام دیا گیا تھا، تو یقیناً آپ نے وہ کام جو ہے وہ بہت پیارے طریقے سے، بہت پیاری رائٹنگ میں جو ہے وہ اپنی کتابوں میں کر لیا ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ طالبات، آج ہمارا سبق جو ہے وہ آپ کی عملی کتاب کا صفحہ نمبر 10 ہے، اور صفحہ نمبر 10 پر کیا ہے؟ حروف کی مختلف شکلیں۔ ٹھیک ہے، اب اس سبق میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ دیکھیں طالبات، آپ نے حروف تہجی تو پڑھ لیے، جیسے یہ بے، پے، تے، ٹے، سارے آپ نے دیکھے، ان کی اشکال بھی آپ نے دیکھ لی کہ کیسی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب یہ حروف تہجی کسی دوسرے لفظ میں شامل ہوتے ہیں، یعنی ان کو جب ملا کر مختلف لفظ بنائے جاتے ہیں، تو اس وقت یہ اپنی اصل شکل میں نہیں آتے، بلکہ ان کی جو شکل ہے وہ آدھی اور ٹوٹی اشکال میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیسے تبدیل ہو جاتی ہے؟ اب دیکھیے، جیسے بے جو ہے جب وہ کسی لفظ میں آتا ہے تو یا اس کی شکل یہ ہوتی ہے، یا اس طرح کی شکل کا ہوتا ہے، یا پھر اس طرح کی شکل کا ہوتا ہے۔ اسی طرح بے کے خاندان سے تعلق رکھنے والے سارے جو حروف ہیں، یعنی بے، پے، تے، ٹے، سے جو ہے، ان سب کی شکلیں جو ہیں الفاظ میں تبدیل ہونے کے بعد جو ہے وہ اس طرح بدل جاتی ہیں۔ یعنی اگر ان کو کسی لفظ میں ہم لکھیں گے تو کیا ہوگا؟ مثلا جب بے سے آپ لفظ باری بنائیں گے تو اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح مختلف جو الفاظ ہیں وہ ان مختلف آدھی شکلوں سے مل کر بنیں گے۔ پھر ہم جیم، چے، جیم کے خاندان کی طرف آتے ہیں۔ جیم، چے، ہے، خے، تو اس میں کیا ہوگا؟ جیم جو آخر میں آئے گا وہ تو پوری شکل میں آئے گا، جبکہ بیچ میں یا درمیان میں یا شروع میں جب آئے گا تو اس کی شکل کچھ اس طرح کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اسی طرح سین اور شین، صاد، قاد، ان کی شکلیں دیکھ لیجئے، جب یہ الفاظ میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کی شکلیں کچھ اس طرح سے ہوں گی۔ پھر فے اور قاف دیکھیے، اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہوگی۔ کاف اور گاف جو ہے وہ ان اشکال میں آپ کو نظر آئیں گے الفاظ میں۔ اسی طرح لام جو ہے وہ اس کی آدھی شکل یہ ہے۔ پھر میم، میم کی شکل دیکھیے یہ ہے۔ اسی طرح نون جو ہے وہ اس شکل میں آپ کو نظر آئے گا۔ ہے جو ہے وہ اس شکل میں نظر آئے گا، اور چھوٹی یہ، بڑی یہ جو ہے وہ ان شکلوں میں نظر آئیں گے۔ اب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے بیٹے کہ یہ جو حروف تہجی ہیں، یہ جب کسی لفظ کے شروع یا درمیان میں آتے ہیں تو ان کی یہ ٹوٹی اشکال آتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب یہ شروع میں یا درمیان میں آئیں گے تو تب اس وقت ان کی یہ ٹوٹی اشکال جو ہے یہ آپ کو نظر آئیں گی، لیکن کسی لفظ کے آخر میں جب یہ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی پوری شکل آپ کو نظر آئے گی، یعنی وہاں پر یہ اپنی شکل جو ہے وہ تبدیل نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ تو امید ہے کہ آپ نے اس کو دیکھ لیا ہوگا۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر دیکھیے، آپ کو الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی پہچان کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھیے بے جو ہے، بے کی اشکال یہ لکھی ہوئی ہے، اور دیکھیے یعنی لفظ کے شروع میں کیسے آ رہا ہے، یہ بکری، پھر درمیان میں جو ہے اسی طرح شروع میں بطخ سے آ سکتا ہے، پھر بخار، پھر اسی طرح لفظ کے درمیان میں کیسے آ رہا ہے، عابد، ابرار، محبوب، پھر لفظ کے آخر میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اپنی شکل تبدیل نہیں کرتے بلکہ پورے لکھے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے خواب، تب، کب، اسی طرح پے اور ٹے کا بھی آپ کو بتایا گیا ہے، سے کا بھی بتایا گیا ہے۔ جیم کا دیکھیے، جوتا، جہاز، جراب، سجدہ، مجلس، مجبور، آج، فالج، تاج۔ پھر اسی طرح دیکھیے جیم کے خاندان کے الفاظ کے دیکھیے، یہ مختلف الفاظ یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد سین، شین، صاد، غاد کا بھی آپ کو یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ آپ ان الفاظ کو آپ اچھے سے پڑھ کر مشق کر لیجئے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کس لفظ کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ دیکھیے
وقت کی کمی کے باعث بیٹے میں آپ کو سارے الفاظ پڑھ کر نہیں بتا پاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے ان تمام الفاظ کو بہت اچھے سے جو ہے وہ پڑھ لینا ہے میرا بیٹا، ٹھیک ہے؟ تو خاص طور پر اس طرح آپ کا جو املا ہے وہ بھی اچھا ہو جائے گا، آپ کو الفاظ پڑھنے بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر آپ اچھی اچھی کہانیاں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی پڑھنے کی جو طاقت ہے وہ بڑھ جائے گی نا، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان الفاظ کو خود سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اب آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 13 پر۔ دیکھیے صفحہ نمبر 13 پر انہوں نے آپ کو الفاظ جو ہیں وہ کر کے بتائے ہیں کہ الفاظ جو ہیں وہ کیسے کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جی ایسے الفاظ بنائیے جن میں مندرجہ ذیل حروف کی مختلف شکلیں استعمال ہوئی ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے آپ کو حروف دے دیے، ٹھیک ہے، اور ان حروف سے آپ کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے، آپ کو الفاظ بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب الفاظ سے مراد کیا ہے، یعنی آپ کو ایسے الفاظ بنانے ہیں جن کے شروع میں یہ حروف آتے ہوں، ایسے الفاظ بنانے ہیں جن کے درمیان میں یہ الفاظ آتے ہوں، اور ایسے الفاظ بنانے ہیں جن کے آخر میں یہ الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ تو اب اس میں آپشن تو یہ بھی ہے کہ آپ اس کتاب کے صفحہ نمبر 11 اور 12 پر جو الفاظ لکھے ہیں ان کو دیکھ کر یہاں اتار لیں، لیکن اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ خود سے الفاظ بنائیں، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ تو خود سے الفاظ بنانے کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو الفاظ کا ذخیرہ مل جائے گا اور آپ الفاظ کو سمجھ بھی پائیں گے کہ مجھے خود سے کیسے بنانا ہے۔ میں ایک دو آپ کو کر کے بتا دوں گی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد باقی جو ہے وہ آپ نے انشاءاللہ خود سے کر لینا ہے، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ یہ دیکھیے بیٹے، دیکھیں ٹے سے، اب ٹے کی جو شکل ہم نے دیکھی تھی نا چھوٹی والی، دیکھیں ٹے سے ٹاٹ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ٹے سے ٹوپی، اور ٹوٹی بھی ہو سکتا ہے، ٹوپی بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح ٹے سے ٹماٹر، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو یہ اس طرح سے آپ نے یہ کام کیا۔ پھر درمیان میں دیکھیے کیسے آ سکتا ہے، یہ ایسے آ سکتا ہے مٹر، ٹھیک ہے، اور مٹانا، ٹھیک ہے، اسی طرح اور کیا الفاظ بن سکتے ہیں اس کے علاوہ، مٹنا، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے آخر میں آپ کے پاس آ گیا وہی، دیکھیے ٹاٹ ہم نے بنایا تھا نا، تو اب دیکھیے ٹاٹ میں 2 دفعہ ٹے آ رہا ہے، اس کے آخر میں پورا آ گیا۔ اسی طرح کھاٹ، کھاٹ کہتے ہیں چارپائی کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گھاٹ، گھاٹ کہتے ہیں کنارے کو، کسی ندی کے کنارے کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے چے سے، اب لفظ کے شروع میں جیسے آپ نے کہا چڑی، ہم کہتے ہیں چڑیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چونچ، اسی طرح آپ کا آ گیا چاول، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ پھر درمیان میں کیسے آتا ہے، مثلاً کچرا، ٹھیک ہے، اور کیچوا، کیچوا ایک کیڑے کا وہ نام ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کچری، کچری ایک وہ گوشت گلانے کا ایک پاؤڈر سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے کچری پاؤڈر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخر میں کیسے آئے گا، آخر میں آئے گا آنچ، ٹھیک ہے، سوچ، ٹھیک ہے، اور کانچ، کانچ کی چوڑیاں پہنتے ہیں نا آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ بنا لینے ہیں۔ آپشن آپ کے پاس موجود ہے، آپ کتاب کو بھی فالو کر سکتے ہیں، یعنی کتاب کے الفاظ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ خود سے الفاظ بنائیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ اب آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 14 پر۔ یہاں یہ کام تھوڑا آسان ہو گیا ہے۔ اب آسان کیسے ہو گیا ہے کہ آپ کو الفاظ کو توڑ کے صرف حروف لکھ دیے گئے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے، ان سے لفظ جو ہے وہ بنا کر یہاں پر لکھ دینا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے پہلا ہے پے نون کھ الف، تو یہ کیا بن جائے گا، پنکھا۔ آ گیا سمجھ؟ دیکھیں یہ کتنا آسان کام ہے۔ اس کے بعد ہے سین تے الف رے ہے، تو کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا ستارہ، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ اس کے بعد اگلا کیا ہے، دال واؤ لام تے، تو کیا بنا،
दौलत। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह से ये सारा काम जो है ये आप अपनी उसमें कर लेंगे। यानी आपको क्या करना है, आपको सफ़ा नंबर 13, सफ़ा नंबर 14 और सफ़ा नंबर 15 का काम जो है वो मुकम्मल करना है। ठीक है मेरा बेटा, कर लेंगे ना इंशाल्लाह। तो अगली क्लास तक के लिए अपनी मुअल्लिमा को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।